اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا، جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی رہتی تھی اور ان کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیش تارس کے رومی ہم پر جلغار کریں، ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مدینہ کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے در پردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں جو فوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی، اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے اور ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازات آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی تھی، ریت اتنی گرم تھی کہ گھوڑے اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے، ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چلاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے اور وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سرداروں کو صلاح مشورے کے لیے طلب کیا۔ یہ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن موقع ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کے رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ کہہ دیا تھا کہ رومیوں کو راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے
اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑیں۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمت تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں عالیہ کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ، تیسرا الزرو اور چوتھا جربے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کی معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے عالیہ کے فرمانروا یوحنا نے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد دو طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومتا الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتلے ٹیلے اور نشیب تھے انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومتا الجندال کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ ان کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فداکیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے یہ اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسلام کی بیقنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لے۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی تھیں، مور چھل ہلا رہی تھی۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رعونت تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ کہ مکننہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے،
لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے سلیح مقدس کی قسم عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے اس خوفناک صراع کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومتا الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یا خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید اپنے 400 سواروں کو ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی شدت سے بحر ہوئی جا رہی تھی۔ یہ پیاس ان کی برداشت سے بحر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن خالد بن ولید کی قیادت مجاہد کی دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دومتا الجندال اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گیا اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت خالد نے اپنے سواروں کو تیار کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیواروں کی طرف چل پڑے۔